غزہ میں عارضی جنگ بندی کا تیسرا روز 13 اسرائیلی یرغمالی رہا۔ ریڈ کراس کے حوالے 39 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ 120 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ گزشتہ روز رہائی پانے والے فلسطینیوں کا مغربی کنارے پہنچنے پر شاندار استقبال۔ جنگ بندی کے دوران اسرائیل بربریت جاری، مغربی کنارے میں کارروائیاں، 8 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کے جنین کیمپ پر بھی چھاپے، زخمی نوجوان کو ایمبولینس سے اغوا کر لیا، 2 اسپتالوں کا بھی محاصرہ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 14,800 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، شہداء کی نصف تعداد بچوں کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سینیٹر اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ نامزد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا سینٹ میں چیف وپ مقرر۔ سلیم مانڈوی والا کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا اسحاق ڈار کی بطور قائد ایوان نامزدگی پر اعتراض، کہا جب شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تو قائد ایوان اسحاق ڈار کے بجائے کسی اور سینیٹر کو ہونا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب کی 3 ٹیموں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 2.5 گھنٹے تفتیش کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمپلیکس پیشی کا معاملہ، اسلام آباد اسپیشل برانچ نے پولیس حکام اور ضلعی انتظامیہ کو رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پیشی پر آنے سے تحریک انصاف کے وکلاء اور ورکرز کے آنے کا خدشہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ انوار الحق کاکڑ کا ابوظہبی ہوائی اڈے پر استقبال۔ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی 10-12 سال کی کوشش کی تھی ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ اب ہم نیا پاکستان کی بات تو میں نہیں کرتا، وہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک پاکستان بنائیں گے اور بہترین پاکستان بنائیں گے۔ نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک سیاستدان کا ساتھ دیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم اس ملک کے حالات ٹھیک کریں گے، انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ جہانگیر ترین کا کامونکی میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے سے خطاب۔ علیم خان کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا اس کے دونوں وزرائے اعلیٰ نالائق اور کرپٹ تھے۔ پنجاب میں کوئی ڈی سی اور کمشنر پیسے کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ بلاول بھٹو نے کراچی کی قیادت غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ عوام کو بااختیار نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کو کراچی کی سڑکوں سے چلایا جائے گا۔ اس شہر کا پانی بیچنے والے حکمران ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بلاول کی وزارت عظمیٰ کے راستے میں ان کے اپنے لوگوں نے بارودی سرنگیں لگا دیں۔ دیکھتے ہیں سندھ پر پی پی کی حکومت کیسے بنتی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کراچی پر وڈیروں کا قبضہ ختم کروائیں گے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، عوام کو بھی سوچنا ہوگا ہمارا مجرم کون ہے۔ 75 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پرویز خٹک کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا میں جے یو آئی اور نون لیگ کا اتحاد لگ رہا ہے، لیکن ہماری بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چل رہی ہے۔ دسمبر کے آخر تک پاکستان کو 2 ارب ڈالرز ملنے کا امکان۔ رواں سال کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالرز کی سطح تک پہنچ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اے ڈی بی سے 250 ملین ڈالرز، ورلڈ بینک سے 350 ملین ڈالرز، آئی ڈی اے سے بھی 350 ملین ڈالرز ملیں گے۔ پنجاب میں اسماگ کا راج برقرار، لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ اسماگ کنٹرول کرنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 6 ڈویژن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ گزشتہ 3 دنوں میں اسموگ میں کمی آئی ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ اسماگ میں کمی کے لیے تعاون کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپیل۔ ناران میں پہاڑوں پر برف باری، جھیل سیف الملوک برف سے منجمد، سیاح نظارے کرنے پہنچ گئے۔ شمالی بلوچستان میں ٹھنڈ کے ڈیرے، توبہ چکزئی اور قلات میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔
पसनी में शालाबारी। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 159 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वालिदैन अपने बच्चे को माजूरी से बचाएं और हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। खुसूसी लंगर का भी एहतमाम। ज़खेज़ी आती है जब हम उस बाग को, उस खेत को पानी देते हैं। ज़बान, सकाफत, ये शनाख्त है। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़ अदब दोस्त शख्सियात और फनकारों की शिरकत। महफिल मुशायरा में शोरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। किताबों की रोनुमाई और दीगर सेशंस भी हुए।